اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ جو یہ 10 دن بڑی مبارک دن ہیں، اس میں ہم سیرت ابراہیم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الصافات کی 83 سے 113 نمبر کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 83 نمبر کی آیت میں، اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو دنیا میں ساری عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ابراہیم، واقع یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پورا امت تھا، یعنی ایک طرف پوری دنیا کفر میں بھٹک رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے شخص تھے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ اور اپنے قوم سے کہتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ گھر بت پرستی کا گھر تھا۔ ان کے والد کا کاروبار جو ہے بھوتوں کو بنانا، مورتیوں کو بنانا، لکڑی سے، پتھروں سے مورتیوں کو بناتے تھے۔ ان کا یہ بزنس تھا، کاروبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو اپنے باپ سے کہتے ہیں، اپنے ابو سے کہتے ہیں، ابو جان۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے بھی اور اپنے قوم سے بھی کہا، اپنے ابو سے بھی کہا اور اپنے قوم سے بھی کہا، یہ کیا چیز جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ جو تم بت بناتے ہو، اس کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر، جس نے تم کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ آخر کار رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے ابو سے، اپنے قوم سے اس طرح کے سوالات بچپن ہی سے کرتے تھے۔ پھر جب آپ نبی بنائے گئے، اس وقت بھی آپ یہ سوال کر رہے تھے ان سے، تم جو ہے یہ جھوٹے بھوت بناتے ہو، جو معبود بناتے ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ یہ تمہاری کچھ سنتے ہیں، نہ یہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ جس نے پیدا کیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تارے پر ایک نگاہ ڈالی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تارے پر نظر ڈالی، پھر اس کے بعد اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے قوم کا، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عراق کا یہ واقعہ ہے۔ عراق میں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وہاں کا ایک تہوار، ایک دن تھا، جو ایک دن وہ تہوار کے لیے باہر جاتے تھے، شہر سے باہر جاتے تھے، وہاں میلہ لگتا تھا، اور وہاں جو ہے وہ جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ اس دن
اس تہوار کے موقع پر آپ چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کہا میری طبیعت خراب ہے، یعنی میں نہیں چلوں گا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ طبیعت ناسازگار تھی، شاید آپ کو بخار آیا ہوگا یا اور کوئی طبیعت خراب ہوگی، تو قوم سے کہا انہوں نے کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے وہاں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر ان کو سب لوگ جو ہے شہر سے باہر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مندر میں گھس گئے، جو بھوت رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے کہا، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ جو بھوت تراشے ہوئے تھے ان سے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، یعنی تم کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے جو ہے تو کچھ کھانے پینے کے سامان رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام وہ دیکھ کر کہتے ہیں بھوتوں کو تم کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے تم بولتے بھی نہیں ہو؟ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بھوتوں سے کہا۔ اس کے بعد وہ ان پر بل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضرب لگائی۔ اس کے بعد جو ہے ایک کراڑی لے کر انہوں نے جو ہے پورے بھوتوں کو توڑ دیا، پورا بھوتوں کو بکنا کر دیا، اور کراڑی جو ہے بڑے بھوت کے گلے میں لٹکا دی۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، انہوں نے بھاگے بھاگے آئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھوتوں کو کس نے توڑا؟ تو اس سے پہلے وہ جان چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ ابراہیم جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ وہ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہاں اس کا ذکر نہیں، لیکن دوسری مقام پر اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ بھوتوں کو کیوں توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں توڑا، بلکہ یہ بڑے بھوت نے توڑا ہے، اس سے پوچھ لیجئے آپ۔ تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہو کہ کیا تم نے خود ہاتھ سے تراشتے ہو اور اسی کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہ جو تم ہاتھ سے تراشتے ہو بھوتوں کو، پتھروں کو، لکڑی سے جو بھوت بناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک لاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں کے ڈھیر میں پھینک دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر نمرود کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد آگ دہکائی جاتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گا۔ تو یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لے آؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچے کر دکھایا۔ انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ جو ہے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو نیچا دکھایا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، اس کا واقعہ جو ہے تو انشاءاللہ دوسرے مقام پر آئے گا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نے کہا کہ میں جو ہے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ میں یعنی اس وقت یعنی اکیلے شخص تھے ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا جو ہے بت پرستی میں مبتلا تھی، تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود سورہ
النحل میں کہتا ہے کہ واقعی یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پورا امت تھا، یعنی دنیا پوری بت پرستی میں تھی، اور اکیلے شخص یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. صرف اور صرف ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی نے ایمان لے کے آئے تھے، لوط علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے ایمان لے آئی تھی. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بھتیجے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحہ میں سے ہو. ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک صالحہ اولاد دے. اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک لڑکے کی بشارت دے دی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ کو لڑکے کی بشارت دے دی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسی وقت لڑکا نہیں ہوا، بلکہ اس کے کئی سالوں بعد لڑکا ہوا. وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پہلی بیوی سے نہیں بلکہ دوسری بیوی سے. اس کے بعد آپ ہجرت کر کے جو ہے شام، سیریا، مصر ہوتے ہوئے جو فلسطین آتے ہیں، اس کا بھی واقعہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. آپ جو ہے مصر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ظالم ایک بدماش ہوتا ہے، جو زنا خور ہوتا ہے. کوئی بھی اچھی خوبصورت جب اس کو خاتون نظر آتی ہے تو وہ اپنی خواہش اس سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، اپنی دعوت کو لے کر جب مصر گئے تو وہاں پر جب وہ دیکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور سہارا علیہ السلام کو، تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سہارا علیہ السلام پر نظر ڈالتا ہے. تو اس وقت جو ہے اللہ کا ایک عذاب اس پر آتا ہے. وہ اپنا ہاتھ سہارا علیہ السلام کی طرف بڑھا نہیں سکتا. سہارا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے. اس طرح سے وہ 3 بار کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے. وہ اسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ مر جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح سے جو ہے سہارا علیہ السلام کی جو ہے تو حفاظت کی. پھر وہ سہارا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم جو ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ مجھے وہ بیماری سے دور ہو جائے. اس طرح سے وہ 3 بار کوشش کرتا ہے، 3 بار ناکام ہوتا ہے. پھر وہ سہارا علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ جب سمجھ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تو ایک شکتی ہے، تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے غلامی میں دے دیتا ہے، ہاجرہ علیہ السلام. تو ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر جب آپ وہاں سے فلسطین آتے ہیں تو وہاں اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے تو 80-85 بتائی جاتی ہے. تو جب سہارا علیہ السلام یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہم اب بڑھاپے میں بھی ہم کو اولاد نہیں ہے، تو وہ ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے کرتی ہیں. تو جب ان کو پھر اس کے بعد وہ جب حاملہ ہوتی ہے، جب ان کو اولاد ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی ان کی جو ہے تو یہ دعا سنتا ہے، یہ قبول کرتا ہے. تو یہاں اسماعیل علیہ السلام ان سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو بیچ کا بہت گیپ ہے. تو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ ظاہر بات ہے سہارا علیہ السلام یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے تھوڑا سا ان سے محبت کم ہو چکی ہے، تو آپس میں ان کے تھوڑا سا اختلاف ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور معصوم چھوٹے سے معصوم بچے کو اس سنسان وادی مکے میں چھوڑ آئے، وہاں پر لے جا کر چھوڑ آئے. وہ ریگستان میں جہاں پرندہ بھی پرندے کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہوتے، کوئی پھل نہیں پکتے، کوئی پودا نہیں ہے، ایسے سوم سام وادی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ وہاں لے جا کر آپ چھوڑ آئے. تو
آپ وہاں پر وہ سومسان وادی میں، مکے کی وادی میں آپ ان کو کچھ کھجور اور کچھ پانی دے کر وہاں سے تشریف واپس آتے ہیں. تو اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام 10 سے 12 سال کی عمر کو ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، لڑکا جب یعنی 10-12 سال کی عمر کے ہو گئے، ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب دکھاتا ہے کہ آپ جو ہے تو اپنے بچے کو جو ہے تو ذبح کر رہے ہیں. تو یہ خواب جو اپنے بچے کو بتاتے ہیں، تو بچہ بھی دیکھیے ماں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیسی تربیت کی ہے. بچہ بھی جو ہے کیا جواب دیتا ہے. یہ تربیت دیکھیے ماں کی بھی اور باپ کی بھی، کہ بچہ یہ نہیں کہتا. ایک تو آپ ہم کو، جب میں ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا، جب میں ایسے ریگستان میں آپ نے ہم کو چھوڑا، نہ وہاں پر پانی پینے کی تھا نہ کچھ تھا. یعنی یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آئے گا کہ وہاں کس طرح سے زمزم کا واقعہ پیش آیا، کیا آیا. لیکن بچہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی کیسے بچے بھی دیکھیے، کیسے بچے کی تربیت بھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی جو ہے تو نبی بنایا. اور آپ کو جو ہے کیا جواب دیتے ہیں ابو کو، ابا جان کیا کہتے ہیں، ابو جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسے کر ڈالیے، اسے جو ہے تو آپ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائے گے، آپ انشاءاللہ مجھے تو ہے صابروں میں سے پائے گی. یہ ہے تربیت، یہ ہے ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. یعنی اللہ کے حکم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیر کی، بچے کی محبت میں آپ نے جو ہے تو بچے کو جو ہے تو ماتھے کے بل سلایا، کہیں چہرہ کے بل اوندا سلایا، کہیں محبت جاگ نہ اٹھے، اس لیے جو ہے چھری جو ہے نیچے سے چلائے، یعنی ماتھے کے بل گرا دیا، سلایا. اس کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ. آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آواز دیتا ہے کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آزمانا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آزماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ کہاں تک میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تجھ کو جو خواب میں نے دکھایا تھا وہ سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک فرشتے بھیجے دمبا لے کر، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو کی قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج تک دنیا میں اس وقت سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو انجام دیا تب سے لے کر آج تک دنیا میں یہ قربانی کی سنت جاری ہے. اور انشاءاللہ ہم عید کے موقع پر
بکرے کی قربانی دے کر اس کو ادا کریں گے. یعنی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری رکھا. اللہ تعالیٰ کو اتنی اس ادا پسند آئی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ آج تک جو ہے اس قربانی کو سارے دنیا کے مسلمان انجام دیتے ہیں. اس سنت کو ادا کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف و توسیع ہمیشہ کے لیے بعد کے نسلوں میں چھوڑ دی. یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعد کے نسلوں میں اس کو چھوڑ دی. تو آج تک اس سنت کو امت مسلمہ ادا کرتے ہیں. سلام ہو ابراہیم پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت کے 111ویں آیت میں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو مومن بندوں میں سے تھا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی اور صالحین میں سے. پھر اس کے بعد جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. یعنی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی. اس کا ذکر جو ہے تو دوسری صورتوں میں آئے گا. اور اسحاق کو برکت دی، اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے. یعنی یہ ان میں سے جو ہے تو یہ شکر گزار بندے ہیں اور کون اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے اس سورہ کے 83 سے 113 نمبر کی جو آیتیں تھی، جس میں 30 آیتیں تھی، جس کا حاصل مطالعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت کو ہم سمجھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کو کی سیرت کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم سے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے. اور یہ جو مبارک اشرا ہے، اس میں ہم جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو ہمارے ایمان میں بڑھوتری عطا کر، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کر اور ابراہیم کے دین پر کر. تو اللہ ہم کو اس دنیا سے جب بھی رخصت کر تو تیرے دین پر ایمان پر خاتمہ کر. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.